قومی اسمبلی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے خاتمے کا بل منظور کر لیا گیا۔ اوورسیز ووٹنگ سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم کو ختم کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بل کی منظوری دے دی۔ نیب قانون میں ترمیم کا بل بھی قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کہتے ہیں سیاست دانوں کی آواز دبانے کے لیے نیب قانون استعمال کیا گیا۔ عقوبت خانے سے عوام کو نکالیں گے۔ ہم یہ قانون بھگت چکے، نہیں چاہتے دیگر لوگ بھی اس کا شکار ہوں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا مزید ڈیٹیلز۔ کیونکہ جیسے ہی موجودہ حکومت آئی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سابق دور میں جتنے بھی بلز پاس ہوئے ہیں جو آرڈیننسز کے ذریعے پاس ہوئے تھے جس سے عوام کا نقصان ہوگا، ان میں دوبارہ ترمیم کی جائے گی۔ تو آج کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے سابق حکومت کی جو ترامیم تھی ان کو ایک بار ختم کر دیا ہے۔ انتخابات ایکٹ 2017 کے سیکشن 94 اور سیکشن 103 میں ترامیم کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن ضمنی انتخاب میں اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کرے۔ الیکٹرانک اور بایو میٹرک ووٹنگ مشینوں کا بھی ضمنی انتخابات میں پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ بھی شکوار منظور ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نیب میں ترامیم کا بل بھی ایوان میں پیش ہوا۔ قومی اسمبلی میں قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا گیا ہے۔ بل جو ہے وہ مرتضی عباسی نے پیش کیا ہے، وفاقی وزیر نے، جبکہ اعظم نذیر تاڑڑ وزیر قانون نے اس بل کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب آرڈیننس 1999 میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی پیچیدگیاں تھیں جن کو دور کیا جانا چاہیے۔ وزیر قانون نے کہا کہ نیب گرفتار افسران کو 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ کی عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ کیس کے دائر ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ نیب گرفتاری سے پہلے کافی ثبوتوں کی دستیابی یقینی بنائے گا۔ نیب قانون میں ترمیم کر کے ریمانڈ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دیگر بل تھے انتخابات سے متعلق، انتخابی اصلاحات سے متعلق جو آرڈیننس کے ذریعے پاس ہوئے تھے اس پر بھی جو ہے وہ آج ایوان میں تفصیلی طور پر بحث ہوئی ہے۔ الیکشن ترمیم بل 2022 جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کا قاعدہ معطل کرنے کی تحریک بھی آج کے اجلاس میں منظور ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو انتخابات کا ترمیمی بل تھا 2022 وہ بھی آج کے ایوان میں پیش ہوا ہے۔ تو انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم سے متعلق جو سابق دور میں قانون سازیاں ہوئی تھی آرڈیننسز کے ذریعے، اس کو آج سے قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی آج کے ایوان میں موجود تھے، تو تمام تر اپوزیشن اور حکومت سے متفقہ طور پر تمام تر بل جو ہے وہ واپس کر لی ہیں اور کچھ بلوں میں جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ اس ایوان میں قانون سازی ہو۔ سابق حکومت آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلاتی رہی۔ ایک آرڈیننس چیئرمین نیب کے حوالے سے جاری کیا گیا اور توسیع دی گئی۔ اس کے بعد کچھ اور ترامیم کی گئی جس کے ذریعے سول سرونٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سالوں میں دی ہے اس کو وہ مزید 4 چاند لگائیں، وہ ترمیم ڈالی گئی۔ ہم نے دیکھا 2 آرڈیننسز اوپر تلے جاری کیے گئے، جن میں سے ایک کے ذریعے جو چیئرمین نیب ہیں ان کے آفس کو جو کہ نان ایکسٹینڈیبل تھا تاکہ وہ بالکل کسی لالچ میں آئے بغیر بالکل غیر جانبدارانہ رول ادا کرے، ان کو ایک طرح سے آفس میں مزید رکھنے کے لیے کہ انہوں نے جو پرفارمنس پچھلے سالوں میں دی ہے اس کو وہ مزید 4 چاند لگائیں، وہ ترمیم ڈالی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ سول سرونٹس کو کس طرح کسی ایک شخص کے کہنے پہ پابند سلاسل کیا گیا، اختیارات کے ناجائز استعمال پہ جیلوں میں ڈالا گیا بغیر اس ثبوت کے کہ وہ رشوت ستانی میں ملوث تھے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ خان صاحب تھوڑا اسلامی ٹچ دیں۔ عمران خان کے خطاب کے دوران سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا مشورہ، بات کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں خطاب میں عمران خان نے کہا کہ میں اپنے آپ کو عاشق رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالن مانتا ہوں۔ قاسم سوری کے مشورے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں۔
मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइन और कानून की तारीख में आइन और कानून की रूह के मुताबिक अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हुई और आइन के मुताबिक इस ऐवान की मंशा और वोटों के मुताबिक एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। ना दीवारें फलांगी गईं और ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई और पाकिस्तान और ये ऐवान और आपकी जो इज्जत और तौकीर है उसमें इजाफा हुआ। जनाब स्पीकर, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान जो कि तमाम इदारों की मां है, तमाम इदारे इसी पार्लियामेंट की कोख से उन्होंने जन्म लिया। क्या मैं बड़े अदब से आपसे ये सवाल करना चाहता हूं और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तमाम मेंबरान से आयल के दोनों तरफ कि क्या किसी जत्थे को या किसी जमात को डंडों और पत्थरों के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे और आइन को तहबाला करे। जनाब स्पीकर, ये हमारी हुकूमत जो 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया था, दो हमारे सामने जो मुतहद्दा जो पार्टियां जो इसका हिस्सा हैं, दो हमारे सामने अहदाफ थे। एक शफाफ तरीके से आइंदा इलेक्शन हो, जिसका आज यहाँ पर बिल पेश किया गया और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस हाउस को कि उन्होंने आज ये बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी है। और उसके लिए तमाम मैं कायदीन और मेंबरान का न सिर्फ शुक्रगुजार हूँ बल्कि मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में आज इनके ऊपर आपने बहस करवाई। और दूसरा जनाब स्पीकर हदफ ये था और है कि हम जो डूबती हुई हमारी मईशत है, जो हचकोले खा रही है, उसको हम सब मिलकर उसको हम शबाना रोज मेहनत करके हम उसको किनारे पर लगाएं। ये काम एक इंतहाई मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है, लेकिन जनाब स्पीकर दुनिया की तारीख, असर हाजिर की तारीख इस बात की गवाह है, पुकार पुकार कर हमें बताती है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों और बहुत बड़े चैलेंजेस हों तो फिर उतनी कुव्वत और मेहनत से जब आप काम करते हैं तो फिर हालात का रुख बदल जाता है और हालात बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये दुनिया की तारीख हमें बताती है, हमें कुरान करीम इसका सबक देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, उससे हमें ये सबक मिलता है जी। तो मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि
یہ ہیں وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی, قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ. اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا. جناب اسپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا. چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے. ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں. تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں, آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ. عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا. ہٹ دھرمی ضد, کیا خالی وہ ہٹ دھرمی اور ضد تھی؟ نہیں, وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف, غریب آدمی کے خلاف, ایک بیوہ کے خلاف, بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف, خوشحالی اور ترقی کے خلاف. وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر. اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں, اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے. اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی, سستی بجلی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا, میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی, آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ, تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں, ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں. جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں, وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے. 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں, کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں, یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں, یا پھر آپ
غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں۔ جناب اسپیکر، یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے۔ اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں۔ پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا۔ میرے ساتھ کل جو مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے، آنریبل یہ منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے، وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر۔ ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے۔ اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا۔ میرا دل پسیج گیا، ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں۔ جناب اسپیکر، یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے۔ لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی، پاکستان کے لیے، ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں، ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو بے جان کر دیا، اس کو مسل دیا اور آج پھر دوبارہ وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی۔ جناب اسپیکر، یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانے دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔ وہ بڑا مشہور ہے وہ، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، جناب اسپیکر، جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنے تو میں تیار ہوں، اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات۔ یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا۔ اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے، اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں، عدالت عظمیٰ کو گالیاں اور پاکستان کے خلاف سازشیں۔ جناب اسپیکر، یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے، کب تک یہ برداشت کرے گی؟ اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخرکار ہندوستان، مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان، جناب اسپیکر، وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے۔ یہ کمپٹیشن تھا بالکل۔ آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی۔ یہ
इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं झुठला सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया, हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। कहां हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की, हिंदुस्तान हमें कॉपी करता और फिर मानता भी है। उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इंप्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको खत्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियां होती हैं, उसको गुफ्तगू के जरिए उसको नेगोशिएट करते हैं, और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था, और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सरदार ने क्या कहा? अभी स्पीकर, देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। यहां जिक्र ये आज तक कभी देखा कि इसकी वजह क्या है? कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है, और उसको जिस तरह खुली छूट मिली वो हर तरफ जाकर उसने तबाही बचा दी। तो आज अगर हम, ये लोग हैं, ये बहनें हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर उन्होंने एक कमर बांध ली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, हर तरफ अपन धुआं था, आग लगी हुई थी, और लोग ना जाने किस तरह मेहनत करके मालियों ने वो बाग लगाए, फूल के गुलदस्ते उगाए, और किस तरह उनको कल उजाड़ा गया। जनाब स्पीकर, ये है वो हालात जिसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये हैं वो हालात जिसमें 3.5 साल इस ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट में है उसको गाली बना दिया गया, उसका नाम गाली रख दिया गया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज ये कहने आया हूं कि आज इस ऐवान को फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है, आज मोहतरम आसिफ जरदारी साहब को फैसला करना है, बिलावल भुट्टो साहब को फैसला करना है, मुझे फैसला करना है, मौलाना असद साहब को फैसला करना है, सरदार अख्तर बेंगल साहब को फैसला करना है, सरदार खालिद मक्सी को फैसला करना है, मौलाना फजल रहमान साहब को फैसला करना है, इस ऐवान ने फैसला करना है, चौधरी सादिक ने फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। क्या हमने फसाद की तरफ जाना? जी, अपना मेरे भाई एमकम सरबराह खालिद मकबूल सदीकी साहब ने फैसला करना है कि क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाजत देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देखना है। यहाँ स्पीकर,
میں یہ بات کر چکا کہ کس طرح 2014 میں اس ملک کے معاش کو تباہ کیا گیا. اور جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی 2014 میں بھی وہ افسر اور جوان جو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر رہے تھے ان کو کس طرح لہو لہان کیا گیا. ایک ایس پی, آج بھی وہ دلخراش منظر پورے پاکستان کو یاد ہیں, اس معزز ایوان کو یاد ہیں. اور 126 دن ڈی چوک پر تماشا لگا رہا اور خونی مارچ کے اعلانات ہوتے رہے. جناب اسپیکر, آج پھر اسی خونی مارچ کا اعادہ کیا گیا اور جس طرح جتھے یہاں پر اسلام آباد لائے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا, پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو, کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا. حتی المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو. کسی بھی حوالے سے کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں, خونی مارچ ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر, اس پوری دنیا میں ہوتا ہے. آنسو گیس ہے, ربر بلٹس ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ سارا انتظام کیا گیا. مگر اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, ہم نے بہت احتیاط برتی. مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی پولیس کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, جناب اسپیکر کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ کرتے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اور مسلح جتھے ہوں اور بھرپور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہوں. جناب اسپیکر, ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کے اوپر کل حملہ کیا گیا. جناب اسپیکر, یہ بات کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور بلین ٹری کے جھوٹے نعرے لگانے والوں نے کس طرح کل درختوں کو یہاں پر جڑوں سے کاٹا, پودوں کو کاٹا, ان کو مسل دیا گیا. جی آگ لگائی, جلایا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ ہے وہ سوال جناب اسپیکر جس طرح نہ صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, بلکہ آج اس معزز پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے, پاکستان کو بنانا ہے یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو بگاڑنا ہے, بیواں اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنا ہے یا پھر ان کو اللہ کے سہارے اور عوام کے جو اندھے تھپیڑے ہیں جو اس دنیا کے, ان کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مالک ہے, لیکن اسی کا حکم ہے کہ دانش سے کام لو, حکمت سے کام لو, عقل سے کام لو. یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جانا ہے یا جس طرح مولانا صاحب آج فرما رہے تھے, یا پھر ایک خدا نہ خواستہ کہوہ خانے میں جانا ہے. یہ تو فیصلہ ہماری عقل اور دانش نے کرنا ہے. تو کیا ہم نے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کو بنانے کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جناب اسپیکر, میں اس موقع کے اوپر اسلام آباد کی پولیس, رینجرز, ایف سی, ٹریفک پولیس انتظامیہ اور تمام ان لوگوں کو اور اداروں کو جنہوں نے کل
اس غیر آئینی اور ان جتھوں کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے بچوں اور بچیوں اور ماؤں اور بیٹوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے، ان کی املاک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کل فرائض انتہائی ایمانداری سے ادا کیے، میں ان سب کو اپنے اس پورے ایوان کو طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور لاہور میں وہ شہید سپاہی، ان کو پورا ایوان ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، قرآن کریم اس بات کی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس عظیم سپاہی کے درجات بلند کرے، اور جناب اسپیکر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا ایک سنت بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، رواج بھی ہے، سماج بھی ہے، لیکن کون ان بچوں اور بیوہ کو جناب اسپیکر یہ تسلی دے گا کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے، ماں میرا باپ کہاں چلا گیا، کب واپس آئے گا؟ یہ ہے وہ داستان، دلخراش داستان، اور عمریں گزر جائیں گی، وہ بچے اور بیٹیاں اور وہ بیوہ اپنے خامند کو اور وہ بچے اپنے والد کو بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی بات جناب اسپیکر نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس شہید کے لیے بھی وفاق کی طرف سے، اور جو ہمارے لائن آف ڈیوٹی میں جو لوگ بچے بیٹے ہمارے زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے میں وفاق کی طرف سے پیکج کا اعلان کرتا ہوں، تاکہ ان کا قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے۔